کرمنل بیک گراؤنڈ ہے اور وہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں. اب انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہم گرفتاریاں کریں گے اور ہم لوگوں کو روکیں گے. لوگوں کو روکنے کے لیے اب تک کیا کیا جا رہا ہے؟ اب تک جہلم میں جو جہلم اور گجرات کا جو پل ہے وہاں پر سینکڑوں کنٹینرز جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم جہلم کا برج جو ہے، جو چناب کا اور پھر دریا جہلم کا برج جو ہے اس کو بند کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اٹک کے اوپر جو برج ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ کنٹینرز پہنچائے گئے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ بند کر دیں گے. اس کے بعد گرفتاریوں کا پلان کیا گیا ہے. 700 پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، لوگ ہیں، ان کو گرفتار کہا جا رہا ہے. اس کے ساتھ جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو میڈیا کے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو کہ حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کے اوپر جعلی پرچے کیے گئے اور ان کو اٹھایا گیا. ہماری لیڈرشپ میں آپ نے دیکھا ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہیں ان کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر ایک جعلی پرچہ کیا گیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے ان کو ریلیز آرڈر جو ہے وہ کیا. اس کے بعد جو باقی رہنما ہیں 700 کے قریب، ان تمام کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے وہ پرچوں میں بک کرنے کی تیاری ہے. میں یہاں پہ یہ ضرور وارن کر دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں یہ قرار دے چکی ہے کہ کوئی بھی جو پارلیمنٹیرین رہے ہیں اور جو پبلک عہدوں کے اوپر ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پروسیس اختیار کرنا ہوگا، اور اگر وہ پروسیس جو افسر اختیار نہیں کرے گا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہوگا، توہین عدالت کا مرتکب ہوگا. اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. لوگوں کے دروازوں کے اوپر جا کے جو بغیر وردی میں لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں ان کو رات کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کے گھر والوں سے ان کی پوچھ پردید کی جاتی ہے کہ وہ کیا ہیں، کدھر جا رہے ہیں. اسی طرح سے جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کو ایف آئی اے نے اٹھایا، کئی جگہوں کے اوپر اریسٹ کیا، ان کو جو ہے بہت جگہوں کے اوپر ہم نے ان کی بیلز بھی جو ہیں ضمانتیں بھی کروا لی ہیں، بہت جگہوں کے اوپر اریسٹ کیے گئے. سینئر ترین جرنلسٹ ارشد شریف صاحب، صابر شاکر صاحب، سمیع ابراہیم، اس کے بعد عمران ریاض خان، ان تمام لوگوں کو جعلی پرچوں میں بک کیا گیا. ARY چینل، بول اور دیگر چینلز کو دھمکیاں دی گئیں. ان کے مالکان کو بلا کے ان سے جو ہے کہا گیا کہ اگر آپ اپنی پالیسی چینج نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اس میں اپنے تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس دلیری کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے. بہت سارے جو میڈیا چینلز جنہوں نے سینسرشپ کو ایکسیپٹ کیا، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے سینسرشپ ایکسیپٹ نہیں کی اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس ساری صورتحال کا مقابلہ کیا. اب انشاءاللہ جو پلان ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ عمران خان 25 تاریخ کو صبح پشاور سے بہت بڑی ریلی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد میں پہنچیں گے. اسلام آباد میں جو قیام ہے وہ آپ کو پتہ ہے سری نگر ہائی وے کے اوپر ہے، کشمیر ہائی وے کے اوپر ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم یاسین ملک صاحب سے بھی اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں. جس طریقے سے ہندوستان نے ایک کنفیشن کے اوپر، یعنی جو ایک ایسا کنفیشن، ایک ایسا ایویڈنس ہوتی ہے جس کے اوپر دنیا کا کوئی مہذب ملک جو ہے اس کا جوڈیشل سسٹم اعتبار نہیں کرتا. پولیس کے ساتھ انڈر جو کنفیشن ہے، اعتراف جرم جو پولیس کے سامنے ہو، ہمیشہ عدالتیں اس کو رد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ دوسری ایویڈنس لے کے آئیں. لیکن جو نریندر مودی کے ہندوستان میں جس طریقے سے جوڈیشل سسٹم بھی تباہ ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یاسین ملک صاحب کو ایک کنفیشن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ گلٹی قرار دیا ہے، اور اب ان کی کل سزا کا تعین ہونے جا رہا ہے. وہ بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہوں گے، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں وہ شامل ہیں. کشمیر کا ہر فریڈم فائٹر ہمارے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہے، اور اس کے اوپر ہماری پالیسی بالکل واضح ہے. اور 25 تاریخ کو انشاءاللہ جو ہمارا یہ حقیقی آزادی مارچ ہے، اس میں جو کشمیر کی آزادی بھی جو ہے وہ ہمارا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، کلیدی حصہ ہے ہمارے تمام سیاست کا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے خود بھی زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا، انہیں لوگوں کی رائے کی اہمیت کا نہیں پتہ.
فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں کہ سب سے بڑی اس وقت جو کرٹک ہیں وہ انفارمیشن منسٹر ہیں. انفارمیشن منسٹر زندگی میں کبھی کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہوئے، نہ ہی ان کا کوئی ارادہ ہے، نہ ہی وہ کبھی لڑیں گی، نہ ہی وہ کبھی سیدھے الیکشن میں وہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں. سو ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ آ کے بتائیں کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ یہ کام سیریس لیڈرشپ کا ہے. میں نون لیگ کی ان لوگوں کو جو سیریس لیڈرشپ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں یہ گیدڑ بھبکیوں سے معاملہ حل نہیں ہوگا. ہم کوئی پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے، یہ پاکستان کی واحد وفاقی جماعت ہے. اسی لیے اسلام آباد میں آنے کی کال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کے لیے ہے. جو بلوچستان کے اندر انشاءاللہ کوئٹہ میں لوگ پہنچیں گے، اسی طرح سے جو حیدرآباد کو اسلام آباد بنایا جائے گا، سکھر کو اسلام آباد